قوم عاد کا تذکرہ ہے، عاد نے بھی جھٹلایا تو بتاؤ میرا عذاب اور میری تنبیہیں یعنی وہ خبردار کرنے والی چیزیں کیسی تھی؟ یقیناً ہم نے ایک مسلسل نحوست کے دن ان پر ایک طوفانی ہوا چلائی۔ یہ یاد رکھیے گا کہ روایات اہل بیت مختلف قسم کی ہیں اس بارے میں، ان کو اکٹھا کرنے کے بعد، دیکھنے کے بعد، صحیح ضعیف کو الگ کرنے کے بعد جو بات واضح ہے کہ کوئی بھی دن بذات خود منحوس نہیں ہوتا، کوئی بھی دن اللہ کا بنایا ہوا کوئی زمانہ منحوس نہیں ہے۔ یہ بھی جو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ایک منحوس دن، نحوست والے دن، یعنی کیونکہ اس دن ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آیا تھا، اس لیے اس کو منحوس کہا گیا، نہ کہ ورنہ ہمیں بتایا جاتا کہ یہ وہ فلان دن ہے، یہ بڑا منحوس دن ہے، اس دن تم نے کچھ بھی نہیں کرنا، اس دن تم نے یہ نہیں کرنا، فلان نہیں کرنا۔ البتہ یہ موضوع تفصیلی ہے، لیکن یہ جس طرح ہمارے یہاں رائج ہو گیا ہے، یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ علامہ محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر میزان وہ فرماتے ہیں کہ کوئی دلیل نہیں ہے جس کو قائم کیا جا سکے اس بات پر کہ فلان جو دن ہے یہ نحس، کوئی دلیل نہیں، کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی۔ اور جن کو علم ہے علامہ طباطبائی کا، علامہ محمد حسین طباطبائی اعلی اللہ مقامہ، وہ جانتے ہیں کہ تفسیر میزان کتنا بڑا شاہکار ہے تفسیر قرآن کا، اور انہوں نے کس کس انداز میں آیات قرآن کو کھول کھول کر اس میں بیان فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ جو ہمارے یہاں علامہ ہے اس میں اور جو حوزہ علمیہ میں علامہ کہا جاتا ہے، زمین تا آسمان فرق ہے۔ علامہ کا لقب بہت کم افراد کو دیا جاتا ہے حوزے میں، لیکن ہمارے یہاں پہ تو جو بھی آ رہا ہو مثلا ہمارے پاس خطاب کرنے کے لیے، اس کو اور کچھ ہمیں پتہ نہ ہو، علامہ ساتھ ضرور لگا دیتے ہیں۔ علامہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت بڑا، بہت زیادہ علم رکھنے والا عالم۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ایک مسلسل نحوست کے دن ہم نے ان پر ایک طوفانی ہوا چلائی جو لوگوں کو جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنوں کی طرح اٹھا کر پھینک رہی تھی۔ یعنی آپ یہ جو قرآن نے مثال دی ہے اس پر ذرا غور کریں۔ یہ جو عاد کے لوگ تھے یہ بہت لمبے چوڑے تھے، بہت مضبوط اندام، ان کے جسم بہت تگڑے تھے، اور اپنے اس تگڑے ہونے پر انہیں تکبر تھا۔ تو وہ اب آپ تصور کریں کہ ایک کھجوروں کا باغ ہو، کھجور کا درخت مضبوطی سے لگا ہو، ایک ہوا آئے اور وہ تنوں سے کو اکھاڑ کر، جڑوں سے اکھاڑ کر زمین پر پھینکے۔ آپ توجہ کریں کہ وہ ہوا کتنی سخت ہوگی۔ تو چونکہ یہ بھی بہت مضبوط جسموں والے تھے، تو وہ جب ہوا آئی تو روایات میں جو ملتا ہے وہ اس طرح چلتی تھی کہ یہ جہاں چھپے ہوئے تھے اپنی مضبوط عمارتوں میں، وہاں سے نکال کر ان کو بلند کر کے اور زمین پر پٹکتی تھی۔ اور روایات جو بیان کرتی ہیں کہ پہلے یہ جو تنے کہا گیا کھجور کے، پہلے ان کے سر اور بازو توڑتی تھی وہ ہوا ان کو پٹک کر، اور پھر ان کو اچھال کر زمین پر زور سے مارتی تھی، اور یہ بے جان زمین پر پڑے کے پڑے رہ گئے۔ لہذا اللہ کیا فرما رہا ہے، ان کو وہ ہوا کیا کرتی تھی جو لوگوں کو جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنوں کی طرح اٹھا کر پھینک رہی تھی۔ تو بتاؤ میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا کیسا تھا؟ جب میں عذاب کرتا ہوں تو پھر وہ کیسا ہوتا ہے؟ میرے نبیوں نے ان کو خبردار کیا لیکن انہوں نے بات نہیں مانی۔ اور یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ تو ہے کوئی نصیحت والا؟ یعنی نوح کی قوم کو دیکھ لو، ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ قوم عاد کو دیکھ لو، ہے کوئی عبرت لینے والا؟ آگے سمود کو دیکھ لو، ہے کوئی؟ یہ ذکر ہے، یہ نصیحت ہے۔ یہ جو قرآن سے لینا چاہے اس کے لیے اللہ نے کھول کر اس کو بیان فرما دیا۔ قوم سمود نے بھی تنبیہ کرنے والوں کو جھٹلا دیا تو کہنے لگے کیا ہم اپنوں میں سے ایک بشر کی پیروی کریں جو ہے بھی ایک؟ چند باتیں اس میں۔ نمبر 1، ہمارے جیسا بندہ، ہمارے جیسا بشر۔ ہم اپنے جیسے بشر کی بات نہیں مانیں گے۔ کچھ لوگ زور لگاتے ہیں نا، انبیاء بشر نہیں ہوتے، انبیاء کوئی اور مخلوق ہوتے، یہ ان کے لیے قرآن کے بار بار جواب ہے۔
کفار کہتے تھے ہم اپنے جیسے بشر کو تو قبول ہی نہیں کریں گے. ایک دوسرا، ہم اتنے زیادہ اور یہ اکیلا، اور ہم اتنے امیر اور اتنے مالدار اور اتنے صاحبان اقتدار، اور یہ اکیلا، ہم اس کی بات نہیں مانیں. اب بشر منا واحدا، کیا بشر ہم میں سے، اور ایک تو کہ ہم میں سے نہیں ہونا چاہیے، بشر نہیں ہونا چاہیے، اور ہم اس کی پیروی کریں، یہ نہیں ہو سکتا. اگر ہم یہ کر لیں گے تب تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے، یعنی ہم تو گمراہ ہو گئے پھر دیوانے ہو گئے. اس میں ہے کون سی بات کہ ہم اس کی بات کو فالو کریں؟ ورنہ وہی باتیں جو قرآن میں پہلے بیان ہو چکی، گزر چکی، کہ کسی بڑے امیر آدمی کو آنا چاہیے تھا، کسی بڑے صاحب اقتدار کو آنا چاہیے تھا. اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا، کوئی اور مخلوق آنی چاہیے تھی، بشر کیوں اللہ نے بھیج دیا؟ یہ کفار کے اعتراض. کیا ہمارے درمیان یہی ایک رہ گیا تھا جس پر یہ ذکر نازل کیا گیا؟ وہی بات کہ جو رسول اللہ کو بھی کہی گئی. مکہ اور طائف میں اتنے بڑے بڑے سردار ہیں، اتنے امیر لوگ ہیں، اللہ کو ملا ہی کوئی نہیں، تجھ پہ قرآن نازل کر دیا. یعنی وہی باتیں جو پہلے انبیاء کو بھی کہی جاتی تھی، دنیا داروں کی طرف سے، نفس پرستوں کی وجہ، صاحبان اقتدار کی طرف سے. کیا ہمارے درمیان یہی ایک رہ گیا تھا جس پر یہ ذکر نازل کیا گیا؟ بلکہ یعنی یہ ذکر وکر کوئی نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ بہت بڑا جھوٹا اور خود پسند آدمی ہے، اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کرنا چاہتا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ بڑا جھوٹا خود پسند کون ہے. یعنی اصل میں تم جھوٹے ہو، اصل میں تم خود پسند ہو، جن کی خود پسندی رکاوٹ بن رہی ہے کہ تم ہمارے نبی کی بات نہیں مان رہے. تمہاری اکڑ اور تمہارا تکبر، تمہارا اقتدار، تمہارا مال و دولت، یہ تمہیں روک رہا ہے. ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون بڑا جھوٹا اور خود پسند ہے. یقیناً ہم اونٹنی کو ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیجنے والے ہیں، پس انتظار کیجئے اور صبر کیجئے. اور انہیں بتا دیجئے کہ پانی ان کے درمیان تقسیم ہوگا. یہ حضرت صالح کو کہا جا رہا ہے، پانی تقسیم ہوگا یعنی کیا؟ ایک دن اونٹنی پیے گی جو معجزہ ہے اللہ کا، اور ایک دن تمہاری قوم پیے گی، اور ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا. یعنی جس دن اونٹنی کی باری ہے اس دن تم اس پانی والی جگہ کے قریب نہیں آؤ گے. تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا اور اسے تھما دیا، یعنی اسے وہ ہتھیار تھما دیا، پس اس نے اونٹنی کو مار ڈالا. تو بتاؤ میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا کیسا تھا؟ یعنی جب یہ کام کیا انہوں نے اونٹنی کے ساتھ، پھر جو میں نے کیا بتاؤ وہ کیسا تھا؟ اور وہ کیا تھا؟ یقیناً ہم نے ان پر ایک زوردار چیخ کو چھوڑ دیا، یعنی ان پر وہ ان کی طرف بھیج دی تو وہ سب باڑ والے بھوسے کی طرح ہو کر رہ گئے. یہ توجہ فرمائیں، اس تعبیر کو سمجھیے. جانوروں کو ایک جگہ رکھنے کے لیے باڑ بنائی جاتی ہے جس کے اندر جانور رہتے ہیں. صبح پھر ان کو نکال دیا جاتا ہے، لے کے جایا جاتا ہے چرنے کے لیے، شام کو اسی باڑے میں ان کو بند کر دیا جاتا ہے. اس کے اندر جو چارہ ہوتا ہے اس پر وہ چل چل کے اس کو بری طرح کچل دیتے ہیں. چونکہ وہی ہوتے ہیں، اسی کے اوپر لیٹ گئے، کبھی اسی کے اوپر چلے، تو وہاں جو چارہ پڑا ہوتا ہے وہ بری طرح کچلا جاتا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے وہ اتنی زبردست چیخ تھی کہ اس چیخ کے بعد ایسے وہ پڑی تھی قوم سمود کے جو پتھروں کو کاٹا کرتے تھے، ایسی پڑی تھی جیسے جانوروں کا کچلا ہوا باڑے میں وہ بھوسا پڑا ہوتا ہے. یعنی عام بھوسا بھی نہیں بلکہ وہ کچلا ہوا بھوسا. اور یہ عرب یعنی مکے کے عرب کے لیے یہ بڑا دیکھا ہوا منظر تھا کہ وہ جانوروں کا کچلا ہوا جو خس و خاشاک ہوتا ہے وہ کتنی عجیب حالت میں ہوتا ہے. اور یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، تو کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ لوط کی قوم نے بھی تنبیہ کرنے والوں کو جھٹلایا. یقیناً ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا چلا دی، سوائے آل لوط کے جنہیں ہم نے سحر کے وقت بچا لیا اپنی طرف سے نعمت کے طور پر. وہ جو حضرت نوح کی بیوی کے علاوہ جو ان کی اولاد تھی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. اسی طرح
شکر گزاروں کو ہم جزا دیا کرتے ہیں۔ یا شکر گزار کسے کہا جا رہا ہے؟ جو اللہ کی نعمت ہدایت اور نعمت نصیحت کی قدردانی کرے، اسے مان لے، اور جو نہ مانے وہ نہ شکر ہے۔ اللہ فرما رہے ہم شکر کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کی ہدایت ہے۔ سورہ فاتحہ میں جس کے لیے دعا منگوائی گئی ہم سے، اہدنا، ہماری ہدایت فرما، اور اللہ کی طرف سے ہدایت آئے، شکر گزار وہ ہے جو قبول کر لے، نہ شکرہ وہ ہے جو اس ہدایت کو نہ مانے، اپنے پاس سے بہانے گھڑ لے اور تعویلیں کر لے۔ شکر گزاروں کو ہم ایسے ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ اور یقیناً لوط نے ہماری پکڑ سے انہیں ڈرایا تھا، لیکن وہ ان تنبیہات سے یہ خبردار کرنے کے بارے میں جھگڑا کرتے رہے، بحث کرتے رہے۔ کبھی کہتے تھے قیامت کب آئے گی، تو جھوٹ بولتا ہے، فلان کرتا ہے، جھگڑا کرتے تھے۔ نوح نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا یقیناً، اور یقیناً انہوں نے لوط کے مہمانوں کو قابو کرنا چاہا۔ اللہ نے چند فرشتے خوبصورت شکلوں کے جوان بنا کر بھیجے تھے، اور یہ ان کی جو گندی عادت تھی وہ یہ کہ یہ مردوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس رپورٹ پہنچی کہ بڑے نوجوان خوش شکل آئے ہیں، اور انسان جس گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے پھر اللہ اسی طرف سے اس کی آزمائش بھی کرتا ہے، تو انہوں نے لوط کے مہمانوں کو قابو کرنا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی۔ پہلا عذاب ان پر یہ آیا جب یہ حضرت نوح کے دروازے پر ایک دوسرے کو دھکے دے رہے تھے اور چڑھ رہے تھے ایک دوسرے پر کہ ان مہمانوں کو جلدی جلدی اپنے قبضے میں لیں، تو روایات کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سب کو اندھا کر دیا، اور اندھا بھی ایسا کیا کہ ان کی نہ یہ کہ آنکھیں اندھی ہوئی بلکہ آنکھیں مٹ گئی، صاف ہو گئی یہ جگہ، جیسا کہ آنکھیں ہوتی ہی نہیں ہیں۔ لو تو اب میرے عذاب اور میری تنبیہوں کو چکھ لو، یعنی اب چکھو جو تم نے نہیں مانا، اب وہ وقت آ گیا۔ اور یقیناً صبح و سویرے ایک مقرر عذاب ان پر نازل ہوا، تو اب چکھو میرے عذاب اور میری تنبیہوں کا مزہ۔ اور یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور یقیناً فرعون کی قوم کے پاس بھی خبردار کرنے والے آئے، انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلا دیا، بہت سارے عذاب آئے، بہت سارے معجزات دکھائے حضرت موسیٰ نے۔ فرعون نے اور اس کی قوم نے اپنی طاقت کے نشے میں سب کو جھٹلا دیا۔ جب کوئی عذاب آتا تھا کہتے تھے یہ تو اللہ سے یہ کہ یہ ٹال دے ہم ٹھیک ہو جائیں گے، جب ٹل جاتا تھا پھر وہی ٹیڑھے ہو جاتے تھے، خراب ہو جاتے تھے۔ ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلا دیا انہوں نے، تو ہم نے انہیں اس طرح گرفت میں لیا جس طرح ایک غالب آنے والا طاقتور گرفت میں لیتا ہے، یعنی جب طاقتور پہلے مہلت دیتا رہے جبکہ وہ پکڑ سکتا ہے، پھر جس طرح ایک غالب آنے والا جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، جسے کوئی ہرا نہیں سکتا، وہ اپنی طاقت سے جب گرفت میں لیتا ہے، اس طرح پھر ہم نے قوم فرعون کو گرفت میں لیا۔ کیسے؟ کمزوروں کو گزار دیا دریا پھاڑ کر، اور طاقت کے نشے میں چور لوگوں کو غرق کر دیا اسی پانی میں۔ پھر اللہ اب یہ عبرتناک داستانیں سنا کر اب کفار مکہ سے ڈائریکٹ خطاب ہو رہا ہے۔ کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بہتر ہیں، ان لوگوں سے طاقتور ہیں، ان لوگوں سے زیادہ وہ صاحبان اقتدار ہیں؟ یا دوسری بات، یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے معافی کا پروانہ لکھا ہوا ہے کہ تمہیں کوئی نہیں پکڑے گا؟ یہ دو باتیں یاد رکھیے جو انسان کو خراب کرتی۔ یا تو تم اتنے طاقتور، زیادہ طاقتور ہو کہ ہمارے عذاب سے بچ جاؤ گے، اور دوسری گمراہی کی وجہ کیا ہے؟ یا تمہارے پاس کوئی ایسا ایگریمنٹ اللہ سے تم نے لکھوایا ہوا ہے جو پچھلی آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا اللہ، تم جو مرضی کرتے رہو۔ یا الہامی کتب میں تمہارے لیے معافی کا پروانہ لکھا ہوا ہے؟ یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ایک فاتح جماعت ہے، یعنی ہمیں کوئی ہرا ہی نہیں سکتا، یہ کفار مکہ یہ کہتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا، یاد رکھیے یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی، اور اللہ نے یہاں جو پیشن گوئی کی اور چند دوسری آیات میں بدر میں اسے پورا کر دیا۔ اور یہ کتنی قرآن کی صداقت کی ایک دلیل، بہت ساری دلیلوں میں سے یہ ہے، کیا فرمایا؟ بہت جلد یہ جماعت جو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بڑے، ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا، اور مراد یہ تیرے ساتھ اے محمد
تیرے ساتھ بڑے کمزور لوگ ہیں، ہم تمہیں مار دیں گے، ہرا دیں گے، تم ہمیں نہیں ہرا سکتے۔ اللہ نے اس کمزوری کے دور میں، ضعف کے دور میں اسلام کے کیا فرمایا؟ یہ جماعت عنقریب شکست کھائے گی اور پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ اور بدر میں ہوا، بہت سارے سردار مارے گئے، 70 بندہ اسیر ہوا اور باقی پیٹھ پھیر کے بھاگ گئے میدان بدر سے۔ سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ، عنقریب یہ شکست کھائیں گے، وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور اپنی پیٹھ دکھا کر یہ بھاگیں گے میدان سے۔ بلکہ یہ چھوٹی شکست ہے، اصل جو بڑی خطرناک چیز ہے، بلکہ ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور قیامت تو زیادہ ہولناک اور زیادہ تلخ ہے اس موت سے بھی، اور اس ندامت اور شرمندگی اور شکست سے بھی جو عنقریب ان کو ہونے والی ہے، اور وہ ہوگی جو بدر میں ہوئی، اس کے بعد بھی اصل جو تلخ چیز ہے وہ تو ان کے لیے قیامت کا دن۔ اور وہاں پر کیا ہوگا؟ یقیناً مجرم لوگ گمراہی اور عذاب میں ہیں جس دن وہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، چکھو اس آگ کے مزے کو، یعنی ان سے کہا جائے گا، منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینکا جائے گا اور پھر کہا جائے گا اب چکھو جو تم ہماری باتوں کو جھٹلایا کرتے تھے۔ یقیناً ہم نے ہر چیز کو ایک قدر، یعنی ایک مقرر اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے۔ ہر چیز کے اندازے اللہ نے مقرر فرمائے ہیں، اور اگلی آیت میں جیسے فرما رہا ہے کہ یہ قیامت بھی جب اس کے اندازے کا وقت آئے گا تو ہم ایک پل میں اسے کر دیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور ہم جیسے یہ گویا کہ اشارہ جو شروع کی آیت میں چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، یعنی یہ نظام جب اللہ چاہے اس کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، ان تاروں کو، ان سیاروں کو اللہ تعالیٰ توڑ سکتا ہے جب وہ چاہے۔ اور ہمارا حکم، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے، اور ہمارا حکم بس ایک ہوتا ہے پلک چھپکنے کی طرح۔ یہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ہمیں دوسری دفعہ کہنا بھی نہیں پڑتا، ہم کہیں اور کچھ نہ ہو، ہم چاہیں اور دوبارہ چاہنا پڑے، اللہ کا حکم ایسا بھی نہیں ہوتا۔ ہم جب وہ مقررہ وقت آ جاتا ہے، جیسے شروع میں فرمایا وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، ہر امر ایک اس کی قرارگاہ ہے، ایک مقرر اس کا وقت ہے، جب وہ آ جاتا ہے پھر نہ پل آگے ہوتا ہے، نہ ایک پل کوئی اسے پیچھے کر سکتا ہے۔ اور ہمارا حکم تو بس ایک ہی ہوتا ہے، پلک جھپکنے کی طرح۔ اور یقیناً ہم نے تم جیسے بہت سو کو ہلاک کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ اور جو کچھ، ہر وہ چیز، ہر وہ کام جو انہوں نے کیا وہ نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے، ہمارے پاس وہ سارا ریکارڈ محفوظ ہے۔ اور پھر اس کی وضاحت فرمائی، اور ہر چھوٹی اور ہر بڑی بات لکھی ہوئی ہے، یعنی نہ کوئی چھوٹی بات بچی ہے نہ کوئی بڑی بات، وہ لکھی ہوئی ہے۔ اور دیکھیں یہ خبردار کتنا زیادہ ہے، اور اس سورت کی آخری 2 آیت خوشخبری کی ہے۔ قرآن میں ڈرانا زیادہ ہے، اور آپ توجہ فرمائیں جہاں پر بھی بشیر آیا ہے وہاں پر نذیر ساتھ ضرور آیا ہے، لیکن نذیر اکیلا بھی آیا ہے، کیونکہ انسانوں کو ڈرانے کی ضرورت زیادہ ہے۔ اور آج ہم دیکھ لیں معاشرہ، کیا معاشرہ ہے؟ جس کو بہت خوشخبریاں دے دی گئی ہوں تو وہ کہتا ہے چلو کر بھی لو، تو پھر ہم تو بچے ہوئے، کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی نافرمانیاں کر لو۔ قرآن میں انذار زیادہ ہے۔ اس صورت میں آپ دیکھیں پوری صورت کی ٹون کیسی تھی، اور یہ آخری 2 آیتیں سنیں۔ یقیناً اہل تقوی جنتوں اور نہروں میں ہوں گے، سچی عزت کے مقام پر، صاحب اقتدار بادشاہ کی بارگاہ میں، یعنی اللہ کے پاس وہ جنتوں میں اور نہروں میں ہوں گے۔ یہ 2 باتیں خوشخبری کی ہیں، باقی پوری صورت چونکہ رسول اللہ کو تنگ کر رہے تھے، جھٹلا رہے تھے، لہذا باقی پوری کی پوری سورہ 2 آیتوں کے علاوہ وہ مسلسل انذار ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔